چھوٹی سی بات آ رہی ہے عارف صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپیل کی ہے ان سے. کوئی غریب آدمی ہوتا ہے اس کے لیے فتویٰ کرتے ہیں ہم لوگ، اور جس کو ڈرانا چاہیے، جس کو دھمکانا چاہیے، اس سے اپیل کرتے ہیں. تو یہی ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں سامنے آ جاتا کیا؟ فتویٰ اوپینین کو کہتے ہیں. فتویٰ تو اوپینین ہے. جی جی، لیکن ایک آج کل کے، لیکن پہلے جس زمانے میں نہیں، ہمیشہ سے اوپینین ہے. ہمیشہ سے فقہ میں کہا جاتا ہے کہ فقہ میں اس کو اوپینین ہی کہا گیا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ صفائی دینی چاہیے تھی کہ فتویٰ اوپینین ہے، انہوں نے اس کو اتھارٹی کے ساتھ مکس اپ کر دیا اور اس غلط فہمی کو پنپنے دیا کہ گویا یہ کوئی فیصلہ ہے. فتویٰ فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن فیصلے تو چل رہے ہیں سر. وہ آپ کا ہندوستانی تھا سلمان رشدی، وہ پوری دنیا میں بھاگے. وہ غلط ہیں. عارف بھائی ایک ماری سن لیں، روس کے امبیسڈر کو جس ترک نے مارا پیچھے سے اور اللہ اکبر کہا، اس کی تو لوگ پوسٹر بنا کے اس کی تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کلنگ، اور کہا کہ ایک روسی نہیں ہے، لاکھوں ماریں گے. اب سوچئے یہ کہ بالکل جس طرح سلمان تاثیر کہ باڈی گارڈ نے اسے مارا، اب آپ سوچئے کون مسلم ملکوں میں آئے گا فورن وزٹر جس کو یہ پتا ہے کہ جو باڈی گارڈ ہی وہی مار دے. اور جس پہ ذمہ داری ہے پروٹیکشن کی، اس نے قتل کر کے پھر خود مرا، اور ترکوں نے الزام لگا دیا گولن پہ. میں ایک درشک کے ناطے سمجھ لیجئے، یا ایک ایسا ویکتی ہونے کے ناطے جو کیول اتنا جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کے کچھ لوگ ایک دھرم مانتے ہیں، میں دوسرا دھرم مانتا ہوں، اپنے اپنے دھرم کو ماننے کی سب کو چھوٹ ہے. آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے ہاں پڑھانے میں کمی ہے، بچوں کو ڈھنگ سے نہیں بتائی گئی ہیں چیزیں، جو بات یہ یہاں بیٹھ کے آج بتا رہے ہیں، ان میں سے کتنے نئی پیڑھی کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جہاد کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے. پہلی بات یہ بھی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے تو بالکل نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے تک نہیں پتا. اور دوسری چیز ہے سر جو میرے ذہن میں بار بار آتی ہے، وہ یہ ساری کہانیاں جو چلتی ہیں، بھئی 72 حور ملتی ہیں، تم جنت میں جاؤ گے. سر ان کو توڑے گا کوئی تو اس کے لیے بھی کہہ دیں گے کہ حکومت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، اس کی کوئی تو ذمہ داری لے گا. نہیں، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں نصاب میں سلیبس یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کافر کو بغیر وجہ کے مارا جا سکتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. جو بات انہوں نے کہی کہ سب سفر کرنے والے بھی آپ ہی ہیں، قاتل بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہیں، تو پھر اس موڈ میں کیوں ہے ڈینائل کے ہمیشہ سے؟ اس کو ایکسیپٹ کر کے کلین کرنے کی طرف کیوں نہیں بڑھا لیتے ایک قدم؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور آپ نے بھی بہت اچھی بات، اور سب کی باتیں بھی ٹھیک آ رہی ہیں کہ وقت کی ضرورت. آج افسوس کی بات ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو جرمنی کے اندر ابھی جس طرح سے ٹرک کے ساتھ اس نے جس انوسینٹ لوگوں کو ایک کے اوپر ٹرک چڑھا کے ان کو بے دردی سے مار دیا گیا، پتہ چلا کہ وہ پاکستانی تھا. ٹھیک ہے، وہ جو بھی تھا، بہرحال انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. ہمیں اس کو ہمیں اماموں کو بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات سے، لیکن ہم آپ امام ہیں، ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ سبھی کر سکتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کیوں نہ کرے یہ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جناب جب ایک آتنکوادی مرتا ہے، اس دیش کے لاکھوں لوگ اپنی فیس بک سوشل میڈیا پروفائل کی پکچر چینج کر کے اس کی فوٹو لگا لیتے ہیں. 60,000 لوگ. اس دیش میں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر گھر سے افضل نکلے گا، تم ایک یعقوب مارو گے ہر گھر سے یعقوب نکلے گا. سر جہاد کا ایک معنی انہوں نے آج بتایا، جہاد کا ایک معنی ذاکر نائک برسوں سے ٹی وی پہ بتا رہے ہیں. ذاکر نائک کے معاملے میں ہم نے بالکل اپنے آپ کو، سب لوگوں نے اس بات کا کہہ دیا ہے کہ لوگ ان سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. ساری پرابلم وہاں آتی ہے جہاں جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی دوسری کتابیں ہیں، اور وہ باقاعدہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کو دین کا حصہ بتایا جاتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے طلاق صرف ایک بار پروناؤنس کرنی ہے، 3 مہینے تک ساتھ رہنا ہے. ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 3 دفعہ طلاق دے دیجئے اور وہ فوراً گھر کے باہر ہو جائے گی. یہ قرآن میں نہیں.